آپ ہر روز نئی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا نگہبان ہے، جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا تھا، اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور بعد متشابہات ہیں، بس جن کے دلوں میں گجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کے حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور پختہ اور مضبوط علم رکھنے والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر۔ یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گے، یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے، جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گت گئی تھی۔ ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا۔ وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے۔ یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی، جسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، نشاندار گھوڑے اور چوپائے کھیتی، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور لوٹنے کا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت بہتر چیز بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرمان برداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم کو اس بات کی گواہی دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا عبادت کے لائق نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے،
اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابعداروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ بس اگر یہ بھی تابعدار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارات ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب دیا گیا ہے؟ وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کے منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ان کا کہ یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے چند دن ہی آگ جلائے گی۔ ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ پس کیا حال ہوگا جب کہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص اپنا اپنا کیا پورا دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے۔ تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے۔ تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو، اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ بہرحال جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر نفس شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پا لے گا، آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خواہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان رحیم ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ جب عمران کے بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ جب بچی کو جنا تو کہنے لگی کہ پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اسے اور اس کے اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی۔ اس کی خیر خواہ خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا، جب کہ
جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، وہ پوچھتے، اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دے۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ پس فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ جب وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلمات کی تصدیق کرنے والا سردار ضابط نفس نبی ہے، نیک لوگوں میں سے۔ کہنے لگے، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ کہنے لگے، پروردگار، میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا، نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا، تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتا رہے۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں تیرا انتخاب کر لیا، اے مریم، تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں۔ پس تو ان کے پاس نہ تھا جب کہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑنے کے وقت ان کے پاس تھا۔ جب فرشتے نے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔ وہ لوگ اس سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ میں عمر میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ کہنے لگی، الہی، مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں تو تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعد وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرمان برداری کرو۔ یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مددگار ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہے کہ ہم تابعدار ہیں۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی مکر خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ،
میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابعداروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک۔ پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا دے گا اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں یہ آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے، جسے مٹی سے بنا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے کہ خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں گے اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کریں۔ یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ کے، اور بے شک اللہ غالب اور حکمت والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی باتیں کی طرف آؤ جو تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں اور نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کی بابت کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات و انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئیں؟ کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ سنو، تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان تھے۔ وہ مشرک بھی نہ تھے۔ سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہنا مانا اور نبی اور جو لوگ ایمان لائے مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ اے اہل کتاب، تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ اللہ کی آیت کا کیوں کفر کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، باوجود جاننے کے حق و باطل کو کیوں مخالط کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں، اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس سے جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو، یا یہ کہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے سے ڈرا دے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ بعد اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں تو خزانے کا امین بنا دے تو بھی وہ تجھے واپس کر دیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تو انہیں 1 دینار بھی امانت دے
تو تجھے ادا نہ کریں۔ ہاں، یہ بات اور ہے کہ تو اس کے سر پر ہی کھڑا رہے، اور اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان کے جاہلوں غیر یہودی کے حق کا کوئی گناہ نہیں۔ یہ لوگ باوجود جاننے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں، کیوں نہیں مواخذہ ہوگا؟ البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یقیناً ان میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اس سے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو، حالانکہ یہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں، اور کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، وہ تو دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے والے ہیں۔ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے، یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے بندے ہو جو تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے۔ کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کی اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو۔ سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو، اور خود بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ بس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور کی دین کی تلاش میں ہیں، حالانکہ تمام آسمانوں والے اور زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرمانبرداری میں ہیں، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور جو کچھ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، ان پر سب ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیانی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے، اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کے اطاعت، حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔
ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، جس میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر کفر میں پڑ جائیں، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ یہی لوگ گمراہ لوگ ہیں۔ ہاں، جو لوگ کفر کرے اور مردے دم تک کافر رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین پھر بھر سونا دے کوفتی میں ہی تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں۔ جب تک تم اپنی پسند اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے تو ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرو اس اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ تو رات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام قرار کر لیا تھا، اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور پڑھ کر سناؤ۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھیں وہی ظالم ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کے ملت کے پیروکار ہو جو مشرک نہ تھے، اور اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے۔ تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت ہے، جس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف رہ پا سکتے ہوں اس کا گھر حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے اور تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو، اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود شاہد ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد کافر بنا دیں گے۔ گویا زہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی اور تم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی۔